اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے۔ آج حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسنین صاحب رضوی کراروی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں۔ اس سے قبل کہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہو، آنے والے ایام اور آنے والی راتیں یہ بہت ہی متبرک اور قابل احترام راتیں ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کی ہر رات محترم ہے، لیکن ماہ صیام کا یہ آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر اور شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا استقبال کرتے ہوئے کہ وہ اس سلسلے میں مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا یہ ایک التماس ہے کہ شبہ قدر کے سلسلے میں اور شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ خداوند عالم نے جمعۃ الوداع کی وہ دعا جو ہم نے بارگاہ الہی میں تضرع و زاری کے ساتھ کی تھی، اس نے قبول کی، اور ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کو صحت مندی اور عافیت کے ساتھ اس نے ہمیں نصیب فرمایا، اور الحمدللہ اس کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے روبرو ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کو جو برکتوں کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں اپنے بندوں کو اپنی عام نعمتوں سے قطع نظر باقاعدہ اس نے مدعو کیا ہے اور بطور مہمان اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، جیسا کہ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ شہر ہوا دعیتم فیہ من ضیافت اللہ و جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ تمہیں بطور مہمان دعوت دی گئی ہے اللہ کی ضیافت کی طرف، اور یہ کرامت الہی ہے جو تمہارے نصیب قرار پائی ہے۔ عام دنوں میں خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا اور ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کے دسترخوان پر بیٹھنا یہ ایسی سعادت کی بات ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ماہ مبارک اپنے ساتھ موسم لے کے آتا ہے، جیسے گرمی میں تپش ہوتی ہے، بارش میں نمی کا احساس ہوتا ہے، مختلف موسموں کے اثرات ہمیں پہلے سے محسوس ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب بارش ہونے والی ہے، یہ مسلمانوں کا ٹوپی ڈھونڈنا، سال بھر پرانی جانماز کا دھونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ماہ مبارک آیا نہیں ہے، تب تو یہ اثر ہے، آ جائے گا تو کتنا اثر ہوگا۔ ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے
ایک خصوصیت ہے تقوی، یعنی خود فضا میں گناہوں اور معصیت سے بچنے کا ایک مزاج پایا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں جو امت عام دنوں میں لاابالی کہی جاتی ہے اور اسے نہ اذان کی پرواہ ہوتی ہے نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے، اس مہینے میں اس کی نگاہ گھڑی کے اوپر ہوتی ہے اور وہ سیکنڈوں کا حساب کرتا ہے، کہیں کوئی معصیت نہ ہونے پائے، کہیں کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ وقت ختم ہو گیا تو ہم بھی ختم کر دیں، وقت شروع ہو گیا، یعنی حتیٰ بعض اوقات تو تقوی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم مکروہ کے چکر میں حرام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تقوی کی غیر معتدل قسم ہے جی کہ جس میں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم مکروہ کو مکروہ مانیں، حرام کو حرام مانیں اور کسی چیز کو کسی چیز سے متاثر نہ کریں، لیکن یہ ایک شدت پسندی جو ہے وہ انسان کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا۔ یہ ایک پوری گفتگو ہے، سبجیکٹ ہے کہ قرآن کے نزول کی بنیاد پہ یہ شب قدر ہے یا شب قدر کی بنیاد پر نزول قرآن ہے، لیکن جو بھی ہو ہمیں شب قدر بھی ملی ہے اور ہمیں قرآن بھی ملا ہے۔ شب قدر نے ہماری عبادتوں میں اضافہ کر دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، واقعاً یعنی یہ توازن نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا جب ہم دن کی بات کرتے ہیں تو ایک دن 1000 دنوں سے بہتر ہونا چاہیے، جی لیکن قدرت کا یہ بیان اور یہ فرمان قرآن کا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے، یعنی یہ تقابل نہیں ہے۔ جی رات کا رات سے ہوتا ہے، دن کا دن سے ہوتا ہے، مہینے کا مہینے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ خدا نے ان ادبی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا ہے، جی بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ خیر من الف شہر یعنی الف شہر تو ہے ہی ہے، خیر من اس سے ہی بہتر ہے، اب وہ کتنا اس سے بہتر ہے یہ وہی جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے، یعنی اس نے کم سے کم بتایا ہے الف شہر۔ جی الف شہر کا مطلب ہے کم سے کم 80-83 سال۔ جی ایک رات کی عبادت، ایک رات کی شب بیداری، ایک رات کی عبادت پروردگار اور راز و نیاز کی شب خیر من الف شہر۔ واقعاً اگر ہم اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں اور اس رات کو آسانی سے ہمارے ہاتھ سے جانے دیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو بے سکتا ہے۔ شک جی علماء کرام نے ہمیشہ شبۂ قدر کے سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے اور خود انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں آمادہ کیا ہے کہ ہم بھی شب قدر کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ اس لیے کہ صرف یہ کتابوں میں دیکھ لینا کہ مثلا معصوم نے 3 میں سے کون سی رات معین کی ہے یا ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، خود یہ شب قدر کا 3 راتوں میں یا عشرۂ آخر کی طاق راتوں میں گم ہونا، یہ خود شب قدر کی ایک فضیلت ہے۔ یعنی ڈھونڈو، تلاش کرو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو تم ایک رات عبادت کر کے بستر کے اوپر، لیکن اگر اس شب قدر کو مختلف راتوں میں قرار دیا جائے تو پھر انسان میں اسے صحیح رات تلاش کرنے کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ ہم بہت زیادہ ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری تلاش ماہ رمضان میں ہے۔ ماہ رمضان میں بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے،
اس میں بھی 3 راتیں زیادہ اہم ہیں، اور ان 3 راتوں میں 23 تاریخ جو ہے وہ مختلف احادیث کی بنیاد کے اوپر زیادہ اہم ہے. یعنی بہت زیادہ رجحان یا تمایل نہ ہونے کے باوجود بھی ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ 23 شب قدر ہے. شب قدر ہے. میں نے جو یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تلاش شب قدر کی جو خیر من الف شہر ہے اس کے لیے ماہ رمضان، اور اس میں بھی آخری عشرے میں 1 دن 1 رات. مرحوم شہید اول جنہوں نے جیل میں لوما لکھی ہے اور روشنائی ختم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے خون سے اس لوما کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا. خدا ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کریں. مرحوم شہید اول جن کی کتاب مجتہدین کے لیے اسوہ ہے، اور اس کو پڑھے بغیر لوگ جو ہیں وہ استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے ہیں. انہوں نے شب قدر پانے کے لیے ماہ مبارک کے اوپر اکتفا نہیں کی ہے، بلکہ 365 دن سال بھر کے جاگ کر کے انہوں نے شب قدر اور اس کی فضیلت کو پانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. اللہ اکبر. ہر رات اسی جذبے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اور اعمال شب قدر انجام دے کر کے صرف ایک دعا کرتے تھے کہ خدا مجھے اپنی بارگاہ میں، اپنی راہ میں شہید قرار دے. اور اللہ نے دعا قبول فرما لی. آپ دیکھیں کہ عام دنوں کا تو تصور بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ڈھونڈا جائے، عرب کی ایک مثل ہے من جد وجد، جی بے شک، یہ جو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے. شہید اول نے شب قدر تلاش کر لی اور اسے استعمال کر لیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ان کی ہدایات جو ہیں وہ ہمارے لیے نجات بخش ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ان ایام کی برکتوں کی تلاش کا کتنا بڑا جذبہ پایا جاتا ہے. یعنی دوسروں کو بتا کے خاموش نہیں ہو گئے ہیں، ڈھونڈا، خود عمل کیا، اور عمل کر کے ایک ایسی چیز مانگی جس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم کتنے ہی صاحب ایمان کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ہمارے پاس عقیدت اور عقائد کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرمایہ کیوں نہ ہو، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے کن عقیدوں پر ہوگا، کب شیطان وسوسہ کرے گا، کب ہمارے دین کو چرا لے گا، کب ہم سے چھین کے لے جائے گا. اس بات کا امکان پایا جاتا ہے. لیکن شہادت ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو حاصل ہو ہی نہیں سکتی بغیر موت کے، اور وہ موت بھی جب برحق ہوگی تب شہادت ہوگی، راہ خدا میں ہوگی. یعنی شہید اول نے شہادت نہیں ڈھونڈی ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں فلاح و کامیابی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار جس طریقے سے تو نے شہید اول کی دعا اور شہید ثانی کی دعا قبول کی، اسی طریقے سے تمام علماء اسلام، تمام مومنین کرام، ان کی حاجتوں کو پوری فرما، اور اس ماہ مبارک میں اعمال خیر کی توفیق دے، اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرما. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ مختصراً چونکہ یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، ورنہ اس سے زیادہ ہم جاننے کی کوشش کرتے. بہرحال ہم اپنا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں شکریہ کے ساتھ میں آغا کے، اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے. السلام علیکم. مولانا صاحب کو ہماری طرف سے سلام، اور جاوید بھائی کو بھی ہماری طرف سے سلام. میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں، اور میرا سوال یہ کہ اگر
سحری کرنے کے بعد ڈکار آئے اور منہ میں پانی وغیرہ یا کھانا آ جائے تو روزہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اذان نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے اور اذان کے بعد ہو گیا تو ان دونوں ہی صورت میں رہے گا روزہ یا نہیں رہے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کہ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی کی قبر ہی نہیں ہے، کچھ ایسا سوال کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ مولا علی جو ہے تو ان کو جو ہے قبر نہیں ہے اور ان کو 2 پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں ان کو اللہ نے ٹانگ دیا ہے، معاذ اللہ توبہ توبہ۔ تو مجھے اس کا سوال، میں اس لیے سوال کر رہی ہوں تاکہ یہ جو لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایسا سب ہے، سوچ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کو پتہ چل جائے، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں۔ ویسے تو میں نے تھوڑا بہت جو میری عقل میں آیا میں نے ان کو جواب دیا، لیکن اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ان لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ایسی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بھی تو مولا ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں، سب کے مولا ہیں، تو پھر ایسے سوال ان کو جب معلومات نہیں ہے تو آپ لوگ ذرا جواب دے دیے۔ خدا نے کیونکہ اتنے اچھے ہمارے بیچ میں مولانا بڑی بڑی ہستی پیدا کی ہے جو جواب دینے کے لیے بیٹھ گئے، اس لیے ہم آپ سے سوال میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کو جواب دیجیے پلیز۔ خدا حافظ۔ مولا کی ضمانت میں بھی آپ لوگوں کو سب کو خدا ان چینل کو بہت ترقی دے اور آپ لوگ شاد اور آباد رہیں، ہمیں مولانا شاد اور آباد رہیں۔ یہ ہماری بہن کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کے بعد ابھی نماز صبح کا وقت داخل نہیں ہوا، اذان نہیں ہوئی ہے اور ڈکار آ جائے، منہ میں پانی یا کھانے کے کچھ دانے آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اذان کے بعد میں یہ عمل ہو جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے اور مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اذان سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صبح صادق نمودار نہیں ہوئی ہے، طلوع فجر نہیں ہوا ہے، سحری کا وقت باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پیریڈ میں ہے جب کھایا پیا جا سکتا ہے۔ جی۔ اس وقت جب کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے یا اذان کا ٹائم نہیں ہوا ہے، اس وقت اگر یہ بات ہو جائے کہ ڈکار کے ذریعے سے منہ میں کچھ آ جائے، تو اب یہاں پہ 2 صورتیں ہیں کہ آ جائے تو انسان اسے تھوک دے، یا آ جائے تو اسے پھر سے نگل لے۔ وقت اگر نہیں ہوا ہے ابھی صبح کا تو یہ نگل لے تو بھی کوئی فرق نہیں ہے اور تھوک دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی عمل سحری ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب اگر ڈکار کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے منہ میں آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے فوراً تھوک دیں۔ لیکن اگر ہم قصداً اسے نگل جاتے ہیں تو قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کچھ لوگ جہالت میں اور کچھ نازبی یہ بات اڑاتے ہیں اور عوام میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، بلکہ ان کا تابوت جو ہے وہ ان کے وصیت کے حساب سے معاذ اللہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا تھا، اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں جا کے، چونکہ وہ ڈرتے تھے کہ زمین ان کو نعوذ باللہ فشار کرے گی۔ بہن نے نہیں بتایا لیکن میں نے خود سنا ہے نازبیوں سے یا جاہلوں سے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، مولا کائنات نے اس ماہ مبارک میں جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، پورے مہینے مناسبتوں کا تذکرہ کیا اور امام حسن اور امام حسین سے تاریخیں پوچھتے رہے، جی، کتنے دن ہو گئے، کتنے دن باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد مفصل وصیتیں آپ نے کی ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ جب ہمیں غسل و کفن اور حنوط کی منزل سے گزار دینا تو پیچھے کے حصے کو اٹھانا، آگے کا حصہ تابوت کا خود بخود اٹھے گا، اور جس طرف وہ تابوت جائے ادھر جانا۔ پشت کوفہ کے اوپر جو بلندی نظر آئے گی وہاں سے مٹی ہٹانا۔ جب یہ قافلہ جو مختصر سا تھا اور بہت ہی رازدار، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود ایک سبجیکٹ ہے جی، کہ وہ کون سے حالات تھے کہ مولا کائنات کو اپنی قبر چھپانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ مسلمان کیسے تھے کہ جو آیا مسلمان بھی تھے یا نہیں؟ جی، تو یہ بھی سوچنے کی ایک جگہ ہے
تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم مٹی ہٹانا تو وہاں ایک پتھر نکلے گا، اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو قبر نکلے گی۔ جب ان لوگوں نے مٹی وہاں سے ہٹائی ہے تو ایک سفید رنگ کا پتھر نمودار ہوا ہے جو قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ قبر ہے جسے علی کے بھائی نوح نے علی کے لیے تیار کی ہے۔ اسی قبر میں جناب آدم بھی ہیں، اسی قبر میں جناب نوح بھی ہیں، اسی زری کے اندر جو ہے، اور وہیں پر جناب مولا کائنات بھی دفن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی تلوار اور ان کی شجاعت اور ان کی اسلام دوستی، بے نفسی، اس نے بہت سے لوگوں کو ناراض کیا ہے، اور جب انہیں فضائل و مناقب میں کسی قسم کی گھسپیٹ کرنے کی جس کو کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ناکام ہو گئی، تو انہوں نے اس قسم کی بے سر و پا باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور کی ہیں، جن کے اوپر کان دھرنا یہ خود مذہب اسلام کی توہین ہے۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام مستان علی ہے اور میں چھتیس گڑھ گروپ سے بول رہا ہوں، اور تمام اسلام کے ماننے والوں کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ میں خاص طور پہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب ہمارے آقا حسین جو تھے وہ تو نمازی پرہیزی، اور انہوں نے سجدے میں سر کٹا دیا، ان کا اتنا بڑا عبادت گزار پرہیزگار متقی تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے ہمارے اہل بیت کے سوا۔ میں جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ ہمارے جو آقا تھے 28 رجب کو مدینے سے کربلا کی طرف رخ کیا، اور مکہ ہوتے ہوئے کربلا 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اس بیچ میں جو رمضان کا مہینہ پڑا اس میں انہوں نے کیا کیا عبادتیں کری؟ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ رمضان مطلب سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن ہمارے امام نے کیا کیا، ان کے اصحاب نے کیا کیا، میرے مولا نے کیا کیا، آقا حسین نے کیا کیا، ماہ رمضان مبارک میں کہاں تھے، کیا وہ روزے رکھے، یا کس طرح سے انہوں نے رمضان کا مہینے کو پورا کیا، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ، اور اس سب کو پورے اسلام دنیا کے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب اپنا قافلہ لے کے مدینہ منورہ سے 28 رجب المرجب کو تشریف لے چلے کوفے کی طرف، اور آپ کو کربلا جانا پڑا، اس درمیان میں ماہ مبارک رمضان بھی آیا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ آیا ان پہ نماز اور روزہ قصر تھا یا انہوں نے پورا ادا کیا؟ کس طرح سے عبادت فرمائی آپ؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں مدینے کے لیے، مکے کے لیے، اور روایت کے مطابق 3 شعبان کو آپ مکے پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے بھائی کو یہ معلوم ہے کہ سفر میں روزہ نہیں ہوتا، اور نماز جو ہے وہ 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جاتی ہے۔ میں ان کی معلومات میں اضافہ کروں کہ اگر کوئی شخص 10 دن کا قیام کی نیت کر لے، جس کو ہماری اصطلاح میں اقامت عشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 دن رکنے کی نیت، تو یہ مسافر اگر کسی شہر میں 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر وہی حکم نافذ ہوتے ہیں جو اس کے اپنے وطن میں نافذ ہوتے ہیں۔ امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان آیا۔ اس پورے مہینے میں اقامت عشرہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بے شک ہو گئی۔ تو اب مسافرت کا عنوان ان کے اوپر نہیں ہے، لہذا جس طریقے سے مکے والوں کے اوپر روزہ فرض ہے ایسے ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے مکے والے ظہر اور عصر اور عشاء کے کچھ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، ویسے وہ بھی اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ ماہ مبارک راستے میں پڑتا تو یقیناً روزہ چھوڑنا پڑتا، اور عبادتوں کا وہ معمول جو عام طور پر سکونت کی صورت میں حاصل ہے وہ حاصل
نہ ہو پاتا. لیکن چونکہ آپ خانہ خدا میں معتکف ہیں, لہٰذا اس سے بہتر رمضان شاید امام حسین کی زندگی میں اور دوسرا کوئی نہ آیا ہو جس میں آپ مکے میں رہ کر کے, خانہ خدا کی جوار میں رہ کر کے, اس کے پڑوس میں رہ کر کے آپ نے ماہ مبارک کو مکمل کیا اور شبہ قدر کے اعمال اور ماہ مبارک کی تمام فضیلتیں اور عظمتیں آپ نے ہمارے سامنے پیش کی. بہت بہت شکریہ, واضح ہو گیا یہ. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب خدمت میں سلام عرض ہے. میں یو پی کے شہر مظفر نگر سے حیدر رضا بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, اس کا ثواب شہادت معصومین کے صدقے سے اپنے مرحومین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جتنا ہم روزانہ پڑھتے ہیں کیا اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں یا پورے قرآن کا انتظار کریں کہ جب پورا قرآن ہو جائے وہاں اس کے بعد بخشیں؟ ضرور جواب دیں, مہربانی ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کا مظفر نگر سے سوال ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو طویل زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے خدا کی عبادت کے لیے, تو خداوند عالم نے ایک رات اسے عبادت کے لیے توفیق دی ہے تاکہ طویل مدتی عبادت کا وہ جذبہ جو اس کے دل میں موجزن ہے اسے سکون حاصل ہو جائے. جی بے شک جی. یعنی ایک رات میں ایسی عبادت کرے کہ ایک مکمل زندگی کی عبادت کا ثواب اسے حاصل ہو جائے. دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ ماہ مبارک میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, عام دنوں میں بھی کرتے ہیں, تو اور معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر کے اپنے مرحومین کو ہم بخشتے ہیں, تو اگر پورا قرآن ہو جائے اس کے بعد میں بخشنا چاہیے یا جتنا پڑھ لیا اتنا بخش سکتے ہیں؟ یہ خود آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. جی. اگر آپ چاہیں تو جتنا پڑھ کے اٹھ رہے ہیں اسی کو ہدیہ کر دیں اور بخش دیں, اور اگر آپ چاہیں تو انتظار کریں جب مکمل ہو جائے تو اس تحفے کو معصومین کے ذریعے سے اپنے مردوں تک پہنچائیں. یہ آپ کے اوپر ہے, شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم سر. میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں, ڈسٹرکٹ بڑگاہ میں. گلزار احمد میں بول رہا ہوں, گلزار احمد میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ چینل وین کے جو پروگرام ہیں, پروگرام مینیجر سے ہمارا سوال ہے, مہربانی کر کے ہمارا یہ سوال آپ غور سے سنیے اور اس پر آپ غور کیجیے. جو یوسف نام آپ نے لگایا ہے, یوسف نام کا پروگرام, مہربانی کر کے آپ اس کو 9 بجے سے پہلے کاسٹ کریں, 9 بجے سے 10 بجے تک. آپ 11 بجے پہلے کاسٹ کرتے ہیں, لیکن پھر ہمیں شاعری کی مجلس میں پرابلم ہوتی ہے. میرا آپ کو یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کو آپ 9 بجے کے ٹائم پہ آپ پہلے کاسٹ کریں. آپ کی فرمائش میرے بھائی ضرور ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچا دی جائے گی. اور ویسے یہ پروگرام جو آتا ہے یہ دن میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے, آپ اس وقت بھی اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کی فرمائش, آپ کا یہ حکم سر آنکھوں پر ہے, انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن تک ضرور پہنچا دیا جائے گا. شام کو 5 بجے بھی آتا ہے, آپ اس وقت بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا کویشچن یہ تھا کہ رمضان میں اگر کوئی عورت روزے سے ہو اور پھر وہ نجس ہو جائے تو اس حال میں کیا ہے کہ اس کا روزہ رہے گا یا روزہ باطل ہو جائے گا؟ شکریہ. خدا حافظ. کہ اگر ایک خاتون روزے سے ہے اور درمیان روزہ وہ نجس ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا؟ جس وقت بھی نجس ہوں گی وہیں سے روزہ ختم ہو جائے گا, اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ کھا پی سکتی ہیں, اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا رکھیں. بعد ماہ مبارک روزے کی قضا کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے, فرمائیے. میرا نام صدیقہ ہے, میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو نئے قرآن آ رہے ہیں نا, اس میں آیتوں میں نا این تو سواد لام الف آیتیں ہے ہی نہیں, جہاں ٹھہرا جائے جہاں رکا جائے, تو ایسا قرآن میں سے کیسے پڑھنا چاہیے؟ جتنی بھی علامتیں ہونی چاہیے وہ ہوتی ہیں, اور بغیر علامتوں کے کم سے کم اردو زبان والے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ عربوں کی چونکہ اپنی زبان ہے,
لہذا وہ سمجھ سکتے ہیں کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، لیکن اردو زبان والوں کے لیے یہ علامت ضروری یہ ہے۔ فرمانی کہ ایسا قرآن آئے ہیں تو اگر وہ بتائیں کہاں ہے ایسا قرآن تو ہم لوگ دیکھیں اور اس دیکھ پہ کے پھر دیکھ کوئی کے بات کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میں بامبے سے بات کر رہا ہوں، مجھے عباس نام ہے میرا، اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ رمضان میں روزے کے وقت پہلے نماز پڑھنا چاہیے یا پہلے روزہ کھولنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ ماہ مبارک کے روزوں میں افطار کے وقت پہلے نماز پڑھنا بہتر ہے یا پہلے روزہ کھولنا بہتر؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر روزہ کھولے، لیکن اگر کوئی انتظار کر رہا ہے یا خود اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے تو روزہ کھول کے پھر نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، રાજકોટ થી બોલું. એ આપણે રોજા રાખતા હોય ને નમાજ ના પડતા હોય તો રોજા બકે કે ના બકે? ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ان سے پوچھا جائے کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اگر روزہ حکم خدا کی امتثال کے لیے ہے تو جس خدا نے روزے کا حکم دیا ہے اسی نے نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز روزے سے کہیں زیادہ فضیلت والی ہے، لہٰذا اگر یہ روزے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ نماز بھی پڑھیں، اس لیے کہ اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، لہٰذا ان کا روزہ لاکھ اخلاص کے اوپر مشتمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو پھر وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جو ہم یوپی سے بول رہے ہیں، مسلمانوں نام ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سے قرآن نہیں پڑھنا آتا، عربی نہیں پڑھنی آتی ہے، ہم بسم اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت یہاں پہ ایسے کہتے ہیں کہ قرآن بسم اللہ کا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہمیں کسی نے کوئی چیز دے دی ہے، وہ بالکل ہمارے لیے ہی دے دی ہے، تو ہم اس پر نظر دلا سکتے ہیں؟ اگر بائی چانس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نظر دلانے کے لیے تو وہ اس چیز پر نظر دلا سکتے ہیں کیا؟ بس آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ حافظ، شکریہ۔ دیکھیں بسم اللہ یا صلوات یا کوئی بھی ایک آیت جو انسان کو یاد ہو اس کی برابر تکرار، چاہے قرآن کی آیتوں کے برابر کیوں نہ ہو، اس میں ثواب ملنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس کو منع بھی نہیں کروں گا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے میں انسان چاہے تو قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ قرآن سیکھیں اور صحیح قرآن سیکھیں، تلفظ کے ساتھ، پروننسیشن آپ کا صحیح ہونا چاہیے، جیم، زال، زے، زواد، زوئے، ان چیزوں میں فرق ہونا چاہیے، سے، سواد، سین، ان میں فرق ہونا چاہیے، تے، توئے، فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ تسلیم کرنے کے قابل چیز نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلم کہ جن کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے وہ عربی زبان فراٹے سے بول رہے ہیں، تو اگر کسی کی روٹی وابستہ ہو جائے تو وہ عربی یاد کر لیتا ہے، عربی بولنے لگتا ہے۔ آپ کا دین وابستہ ہے، نجات وابستہ ہے، آپ کی آخرت وابستہ ہے، آپ کو قرآن نہیں آتا، کوشش کیجیے تو بسم اللہ کا قرآن پڑھنے کے بجائے آپ ایک دن میں چاہیں تو آپ وہی پڑھ سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کو کسی نے گفٹ دیا، کچھ ہمیں تحفہ دیا، تو اس کو ہم اس پہ نظر کر سکتے ہیں، نیاز کر سکتے ہیں؟ ہماری ملکیت ہے، ہمیں اختیار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب اینڈ جاوید انکل، السلام علیکم، میں تنظیم فاطمہ فرام بنارس۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں اگر ہم نہیں اٹھ پائے تو سورج نکلنے کے بعد میری آنکھ کھلی تو کیا ہم برش کر کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے، مجھے اس کا آنسر دے دیجیے۔ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو مر جاتے ہیں
وہ خواب میں آتے ہیں تو اگر وہ مسکراتے ہیں تو برا ہوتا ہے, اگر وہ روتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ کہاں تک یہ سچ بات ہے. تو پلیز مولانا صاحب میرے یہ کوشچن کا آنسر دے دیجیے گا پلیز پلیز پلیز. خدا حافظ. غالباً یہ بچی کا سوال ہے, لیکن یہ عام طور سے تو نہیں, لیکن بہت سی جگہ یہ ہے کہ اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی اور سحری نہیں کی تو اب روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں یا نیت کیسے کریں؟ دیکھیں, سحری کی تاکید ہمارے ہاں ہے جی, اور اس میں دعاؤں کا بھی معاملہ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا ذوق ہے, شوق ہے, تو وہ دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھے, یا اگر اس سے نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن دعا پڑھنا چاہتا ہے تو اللہم انی اسألک من بہائک بابہا ہو, دعائے بہا پڑھ لیں. دعائے بہا پڑھے. اور اگر نیند میں چور ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے, تو کم سے کم دعائے ابو حمزہ شمالی کا ایک ٹکڑا جو یا مفزئی عند قربتی و یا غوثی عند شدتی, یہ پڑھ لیں. اس کو پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں ملتمس ہو کہ خدا بند عالم اس کو سحر کی برکتیں عنایت فرمائے. اب جب یہ اٹھا ہے تو شریعت کہتی ہے پانی پی لو, کھجور کھا لو, کچھ کھا لو تاکہ آنے والے دن کی عبادتوں کے لیے تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. یہ بھی مقدمہ عبادت ہے, عبادت کی تمہید ہے. تو عبادت ثواب, تمہید عبادت, اس میں بھی ثواب ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی سحر نہیں کرتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. سحر کا وقت تمام ہوا, روزہ شروع ہو گیا, جی, کنٹینیو کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. جی, آپ پہلے دن سے روزے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پورے مہینے روزہ رکھیں گے. واجب قربتن اللہ, آپ کی یہ نیت آپ کے پورے مہینے کے روزے کی ضمانت ہوگی. اور اس میں کیا نام ہے, آپ کو سحر اٹھیں یا نہ اٹھیں, آپ کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں اگر مردے کو دیکھیں, اگر وہ ہنستا ہے تو برا ہوتا ہے, روتا ہے تو اچھا ہوتا ہے, تو ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیں, مردے کا خواب میں آنا یہ بھی نہ ہمارے لیے اختیاری عمل ہے نہ مردے کے لیے ہے. یہ اذن خدا سے مربوط ہے اور ان کے اعمال اور ان کے درجات کی سہولت کے اعتبار سے ہے. جب خدا انہیں اجازت دیتا ہے وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے آسمان پر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ان کو اجازت ملتی ہے, وہ آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں. اگر وہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر وہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اگر مردہ مسکرائے تو یہ برا ہوتا ہے اور مردہ روئے تو اچھا ہوتا ہے, مجھے کہیں کسی حدیث میں, کسی معصوم کے واقعے میں, کسی حکایت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال. بینک سے ہم سوال کر رہے ہیں مولانا صاحب بھائی کے سلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ سید کا فطرہ سید کو دینا ہے. اگر بیوی سید ہے, شوہر سید نہیں ہے, تو بیوی کا فطرہ کس کو دے, سید کو یا غیر سید کو؟ اور دوسرا سوال, اور ماہ مبارک میں شب کی نماز پڑھتے ہیں تو سحری کا وقت آ جائے, لیکن کی رکعت باقی ہے, تو کیا ہم صبح کی نماز کے بعد وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھ سکتے ہیں تو نیت کیا کریں؟ مہربانی سب بتائے. ہم نافلہ نمازوں سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں, زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے حکم میں جلد ہو جاتا ہے, کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ السلام, خدا حافظ. بیوی سیدانی ہے, شوہر غیر سید ہیں, تو فطرہ کیا اپنے شوہر کو یا شوہر ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, بیوی سیدانی ہیں اور ان کی کفارت جو ہے وہ شوہر کے اوپر واجب ہے. جی, تو فطرہ شوہر نکالے گا, نہ کہ بیوی نکالے گی. جی, اور جب شوہر نکالے گا تو یہ فطرہ ہوگا غیر سید کا. جی, اور غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتا. جی. صبح کا وقت ہو گیا, وطر کا
کہ ایک رکعت رہ گئی ہے تو اب کیا نیت کرنی ہے انہیں؟ یہ مثلا اگر چاہیں تو اسی کو کنٹینیو کریں، جی نماز مکمل کر کے نماز صبح کی نافلہ پڑھیں اور نماز صبح پڑھیں، اور چاہیں تو اسی جگہ پہ چھوڑ دیں، جی نماز صبح پڑھیں نافلے کے ساتھ، اور دعاؤں تعقیبات کے بعد وہ 3 رکعت جس میں سے 2 رکعت نماز شفا ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نافلہ نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، جی اگر کیا نام ہے عذر نہ بھی ہو تب بھی پڑھ سکتی ہیں، تو بھی بیٹھ کے نافلہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں دہلی سے سنجیو نقوی۔ عرض خدمت یہ ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں سحری کے وقت جان بوجھ کر سو کر نہیں اٹھے اور وہ اول ہی وقت اگلے دن کے روزے کی نیت کر لے اور بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لے، کیونکہ بیچ رات میں اچانک اٹھنا یا کچھ بھی کھانا خلاف معمول اور اس کے ہاضمے پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور طبیعت بگڑنے کے چانس زیادہ رہتے ہوں، تو کیا مجبوری کے ہوتے ہوئے شہری میں نہ اٹھنا اور صرف روزہ ہی رکھ لینا تو کیا ثواب میں کمی آئے گی، جبکہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ بڑا رحیم ہے؟ شہری کو کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بھائی کو اشکال ہے کہ سحری کرنا واجب ہے، اگر کسی کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ صبح نہیں کھا سکتا سحر کے وقت اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ دیکھیں ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ سحری واجب ہے؟ اس لیے کہ سحری 2 چیزیں ہیں، سحر میں کچھ کھانا پینا، جی سحر میں دعا پڑھنا۔ جی کھانا پینا افطار میں واجب نہیں ہے تو سحر میں کیوں ہوگا؟ سحر میں کہاں سے؟ اس لیے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ وقت پہ شروع ہوتا ہے اور وقت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وقت ختم ہو گیا تو اب اجازت ہے، آپ کھا پی سکتے ہیں جب چاہیں کھائیں۔ جی یعنی شریعت زور نہیں دیتی ہے کہ کھا کے روزہ توڑو، جی کہ بس جب تک نہیں کھاؤ گے وہ روزہ نہیں۔ ادھر غروب آفتاب ہوا، ادھر روزہ ختم ہو گیا۔ روزہ رات میں نہیں ہوتا ہے، جی دن میں ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد روزہ نہیں رہتا ہے، یہ مکروہ وغیرہ نہیں ہو پاتا ہے۔ جی تو سحری کھانا جو ہے یہ واجب نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ افطاری بھی واجب نہیں ہے۔ جب آپ کا وقت ہو جائے گا تو آپ کا روزہ خود بخود ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سوال کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میرا نام جاوید ہے اور میں دھنباد سے بول رہا ہوں۔ میں رمضان کے معاملے میں مسئلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد کون کون سی عبادت ضروری ہے؟ بہت ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ مانا جائے گا؟ اور روزہ رکھنے کے بعد کون کون سی عبادت ضروری ہے؟ برائے مہربانی یہ آپ مجھے بتائیں، مجھے جاننا بہت ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں جو لوگ، اور روزہ رکھنے کے بعد بہت ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد میں کون کون سی عبادت ضروری ہے؟ میرا نام جاوید ہے۔ نماز کے لیے ابھی آپ نے فرمایا، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معصومین کی تاکید ہے اور حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ نماز کسی حال میں کسی بندے پر معاف نہیں ہے۔ تو یہ ماہ رمضان میں روزے رکھ کے نماز نہیں پڑھنا، ابھی آپ نے جواب دیا، پھر اس کو ایک بار دہرا دیجیے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے تو حکم خدا کی اطاعت کر رہا ہے، اطاعت کی بنیاد کے اوپر ہے، اور اگر حکم خدا کی اطاعت ہے تو اطاعت صرف روزے میں نہیں ہے بلکہ نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضرت فرماتے ہیں کہ تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو اب اگر کوئی نماز کو چھوڑ کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، شیطنت کر رہا ہے۔ یعنی اس کے نفس کو روزہ پسند ہے، نماز پسند نہیں ہے، جبکہ خدا کے ہاں بندے کی پسند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک خدا کہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، روزے کا ٹائم آ گیا روزہ رکھو۔ ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ 3 رکعت پڑھو، یہ 4 رکعت پڑھو، یہ 2 رکعت پڑھو، یہ 1 رکعت پڑھو، اس میں قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھو، اس میں رکوع کے بعد پڑھو، اس میں قنوت زیادہ پڑھو،
اس میں قنوت پڑھو ہی نہیں، یا اس میں قنوت پڑھو، جی یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے کہنے پر چلو، جی بے شک، عادت کو عبادت نہ بناؤ. جی لہذا ہر نماز اپنی ایک خصوصیت رکھتی ہے اور ہر طریقہ عبادت اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے. جی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سر سے پیر تک پیغاموں سے سرشار عبادات الہی کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اس کی روح کو در کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں یہ اپنا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، 8 سال کے بچے کتنی دیر کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ خدا حافظ. بچی کا سوال یہ ہے، گھر میں کسی نے کہا ہوگا، یہ پوچھ رہی ہیں 8 سال کی بچی کتنے وقت تک روزہ رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں 8 سال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روزہ واجب نہیں ہوا ہے، اور تمرینی طور پر، مشق کے طور پر بچوں کو انتہائی کم سنی سے روزے کا عادی بنانا چاہیے. لہذا یہ 8 سال تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں، 6 سال کے بچوں کو، 7 سال کے بچوں کو بھی دھیرے دھیرے عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. یہ کوششیں عبادت کو اس کے لیے آسان بنائیں گی. اور جب یہ بچی بالغ ہوگی تو پھر اس کے لیے اجنبیت اور غیریت باقی نہیں رہے گی. لہذا ہم اپنے بچوں کو ان کی ظرفیت، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے بس ہم پہلے دن گھڑی دکھائیں کہ بھائی 10 بجا ہے، تمہاری سحری کا ختم ہو گیا، اب تمہارا روزہ شروع ہوتا ہے 10 بجے صبح، اور 2 بجے تمہارا روزہ جو ہے وہ کھولنے کا ٹائم ہوگا. تو یہ 2-4 گھنٹے کا جو روزہ، تو ان میں ایک طرح کی ڈسپلن پیدا ہوگی. پھر اس دورانیوں کو بڑھایا جا سکتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے ایک دن بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر یہ چیز جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن جو بچے دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، اچھلتے کودتے رہتے ہیں، ان کو آپ فل روزہ رکھا دیں تو صبح سے لے کر کے شام تک وہ پریشان ہو جائیں گے، روزے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. لہذا عبادتوں سے نزدیک لانے کے لیے بھی بچوں میں حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ بچے میں عبادت کے تعلق سے محبت پیدا ہو، نفرت پیدا نہ ہو. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سائل کا کیا سوال ہے. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد دن میں 11 بجے کے بعد الٹی ہو جائے تو کیا ہمیں روزہ اپنا ختم کر دینا چاہیے یا پھر پورے ٹائم پہ ہی افطار کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام ہے. اپنا خدا حافظ. بہن پوچھ رہی ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں قے ہو جائے، کی نہیں ہے قے ہو جائے، تو روزہ باطل ہے یا روزہ باقی رہے گا؟ دیکھیں مبطلات صوم یعنی روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے قے کرنا. جی قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں انگلی ڈال کے، جان بوجھ کر کوئی چیز منہ میں ڈال کر کے، نمک ڈال کر کے، نمکین پانی منہ میں ڈال کر کے، جان بوجھ کر زبردستی قے کرنا. اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہے روزے میں تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن ایک چیز ہے قے ہونا، جی قے کرنا نہیں. قدرتی طور سے قے ہو جائے، مثلا رات میں کھا لیا تھا اور مثلا وہ ہضم نہیں ہو سکا یا کوئی مشکل پیش آ گئی جس کی بنیاد کے اوپر خود سے قے ہو جائے. جی چاہ نہیں رہا آدمی قے کرنا لیکن خود سے ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام صبا ہے، میں اورنگ آباد مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. جی میں 7 مہینے کی حاملہ ہوں اور ابھی رمضان ہے. رمضان میں مجھے پوچھنا ہے کہ روزے رکھنا ہم پہ، مجھے بھوک کی برداشت نہیں ہے ابھی اس کنڈیشن میں، تو روزے رکھنا مجھ سے واجب ہے اور کیا میں اس کے علاوہ کچھ کر سکتی ہوں یا روزے رکھنا کمپلسری ہے تو پھر میں رکھنا اسٹارٹ کر دوں گی؟ شکریہ. بہن 7 مہینے کی حاملہ ہیں اور بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں پچھلے 2-3 ایپیسوڈ میں یہ جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر بچے
پر مضر اثرات پڑتے ہیں یا ماں پہ مضر اثرات پڑتے ہیں صحت پہ، تو اس حال میں یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں اس کی قضا کریں. لیکن اگر یہ رکھ سکتی ہیں ڈاکٹر کی ایڈوائس سے اور اپنی صحت کے مد نظر، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھوک برداشت نہیں کر سکتی، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر اجازت بھی دے دے جی تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. جی تو ان کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام اناج دیں، اور جب انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا گاؤں کولکاتہ ہے، بوشیرا ڈسٹرکٹ. میں بول رہا ہوں، اگر شاعری نے 5 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے بیٹا، 2 منٹ باقی نہیں، شاعری لے کے بیٹا ہے، شاعری پریکٹیکل تھی، 2 منٹ اوور ہو گیا تو اس میں روزہ جائز ہوئے گا کیا نہیں؟ عام طور سے سحری کا وقت جو ہمارے یہاں کیلنڈرز میں یا جو ہمارا ٹائم ڈکلیئر ہوتا ہے شہروں کے حساب سے، اس کا وقت اور نماز صبح کا اذان کا وقت، اس میں 7-8 منٹ یا 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اگر کسی نے سحری کے وقت جو وقت دیا ہوا ہے اس وقت کے بعد میں اور اذان کے وقت سے پہلے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ہے. جو احتیاط کا پیریڈ ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے، جی، اور جب تک بالکل مجبور نہ ہو جائے تب تک کچھ نہیں کھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہمارا شہر ہے نخلو. سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے روزے بہت زیادہ قضا ہو چکے ہیں میرے شوہر کی، اور ان کی 70 سال کی عمر ہے. کس طرح سے روزے رکھے، کس طرح سے ہم استغفار کریں جو ہو جائے وہ روزے رکھنے کی استھتی بھی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ خولائے تو گھبرائے گئے ہیں. چھوٹے بھی دن ٹی کو دیکھ کے روزے رکھنا ہے، اس کے لیے کیا اشارہ کریں، کیسے کیا کریں؟ آپ پلیز بتا دیجیے. آپ کو بہت بہت احسان ہوگا. ماہ رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا چینل بہت اچھا ہے، ہم جیسے لوگوں کو کافی تعلیم ملتی ہے. خدا حافظ. اس سوال میں جو ہماری بزرگ بہن نے سوال کیا، اس میں میں ایک سوال اور ایڈ کر دوں جو کہ مجھے پرسنلی آیا ہے. ان کی عمر 70 سال ہے. ایک اور خاتون ہیں جن کی عمر تقریباً 80 سے تجاوز کر گئی ہے. اب ان کو احساس ہے، مسلسل روزے رکھ رہی ہیں کئی سالوں سے، لیکن اب صحت جواب دے چکی ہے. جو جوانی میں روزے کچھ قضا ہو گئے ہیں، اب اس کے لیے یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ اس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 61 روزے رکھیں. تو جب ایک روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو 61 روزے کہاں رکھیں گی؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اگر روزے کسی کے 100 روزے 200 روزے باقی ہیں اور اس کی استطاعت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس بہن کا جو سوال ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو یہ معلوم تھا کہ روزہ واجب ہے اور نہ رکھنا یہ توڑنے کے برابر ہے اور اس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، تو اب یہ 60 کیا 70 کیا 80 سال کیا 90 سال کی ہو جائیں، جی، تو جو روزہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کی ادائیگی واجب ہوگی. جی. اب اگر یہ خود نہیں رکھ پاتی ہیں، نہیں رکھ سکتی ہیں، تو اپنے ورثہ کو نصیحت کر دیں، مثلا وصیت کر دیں کہ ہمارے بعد ان روزوں کی قضا کرا لینا. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اصول اتنے ناشناختہ شدہ ہوں کہ لوگ ماہ مبارک رمضان کی گہما گہمی کو دیکھنے کے باوجود روزے کے وجوب کو نہ جانتے ہوں. میں اس کو نہیں تسلیم کروں گا. لہذا اب اگر یہ فقیر بھی ہو گئے ہیں تو ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ کفارہ دیں. کفارہ نہیں دے سکتے ہیں تو روزہ رکھیں. روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں. خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، دعائیں کریں، اور ورثہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ان سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا روزہ رکھ کر یا کسی کو پیسے دے کر روزہ رکھوا ان کے وفات کے بعد جی ان کی گلو خلاصی کا انتظام کریں. اور وہ نوجوان یا جوان جو کہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے اور اپنا آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ماہ مبارک کا احترام نہیں کرتے اور جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ معصیت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں،
اور کل جب ان کی بات سمجھ میں آئے گی تو دیر ہو چکی ہوگی، اور وہ چاہیں گے بھی اس کو ادا کرنا تو ادا نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہی مسئلہ سامنے پیش آئے گا کہ مثلا ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں وقت ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، فرصت نکل رہی ہے، اس فرصت کو کیش کرنا یہی دین ہے۔ بے شک جی۔ جو وقت ہمیں خداوند عالم نے جینے کے لیے دیا ہے، اس کو اگر ہم اپنے مطلب کی چیزوں میں ڈھال لیں اور اس میں اس کو منقلب کر لیں تو یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ ورنہ آدمی کی آنکھ کھلتی ہے لیکن دیر میں پھر اس کے سامنے کوئی آپشن نہیں رہ پاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، میرا نام علی عباس ہے۔ میں بیمار ہوں اس لیے میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو میرے اوپر کفارہ کتنا ہوگا؟ میری عمر 21 سال ہے، بیماری کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کتنا کفارہ نکالنا ہوگا؟ اب یہ بھی ایک نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی محمد اور آل محمد کے صدقے میں عطا فرمائے۔ 21 سال کی عمر ہے، آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ بیمار ہیں، مریض ہیں اور روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، لیکن ایک قلق ہے، ایک درد ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بیمار کے اوپر روزہ نہیں ہے، خدا ان کو صحت دے، الہی آمین، اور یہ صحت پا کے اس لائق ہو جائیں کہ روزہ رکھ سکیں۔ اس کے بعد یہ مسلسل بیماری جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، تو اگر 2 ماہ مبارک رمضان کے درمیان میں کوئی ایسا وقفہ آ جائے جس میں یہ اپنے پچھلے روزے رکھ سکتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ اس کو رکھیں۔ لیکن اگر کوئی پیریڈ ایسا نہیں آیا کہ جس میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں تو ان کے اوپر پھر روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، جسے یہ کفارہ کہہ رہے تھے۔ کفارہ نہیں ہے، فدیہ ہے جی۔ کفارہ جو ہے وہ پنشمنٹ کہلاتا ہے، جرمانہ کہلاتا ہے، تو یہ کیا نام ہے، فدیہ دیں گے۔ فدیہ جو ہے وہ 750 گرام اناج یا 1 خوراک کھانا، ایک روزے کے بدلے، ایک روزے کے بدلے، بقیہ تمام چیزیں جو ہے معمول کے مطابق۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سائل کا سوال لیتے ہیں۔ میں دلی سے بول رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں قرآن شریف پڑھ رہی ہوں اور اہل سنت بھائیوں کے یہاں مسجد میں اذان ہونے لگی، تو کیا میں تلاوت جاری رکھوں یا مجھے رک جانا چاہیے اذان کے ٹائم؟ بس یہی میرا سوال تھا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ اذان چاہے کہیں بھی ہو، اللہ کا نام ہے، اس وقت چاہے شیعہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو یا غیر شیعہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر اذان اتنے قریب ہو رہی ہے کہ اسے باقاعدہ تلاوت کے موقع پر اگر اس اذان کو دیکھا جائے تو ایک ڈسٹربنس، ایسے موقع پہ انہیں قرآن بند کرنا چاہیے اور اذان سننا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں دور سے آواز آ رہی ہے جو مشخص بھی نہیں ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان ہے لیکن دور ہے اور الفاظ بھی مشخص نہیں ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر اپنی تلاوت کو یہ جاری رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے۔ میرا نام قادم رضوی ہے، میرے شہر کا نام مہاراشٹر اورنگ آباد سے بول رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 15 رمضان کو میں یہاں سے اورنگ آباد سے حیدرآباد کے لیے نکلنے آ رہا ہوں، جو کہ 18 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں سارے رستے میں کر سکتا ہوں اور دوسرے دن ٹرین میں فیری کر سکتا ہوں کہ نہیں کرنا رہی میرے یہاں سے؟ خاص طور سے آپ سے اور تمام ناظرین جو نئے جڑے ان سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیں، تاکہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ واضح طور سے ہم تک پہنچے، ہم علماء کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بہت سے سوال اس لیے رد کر دیے جاتے ہیں کہ ڈسٹربنس اتنا ہوتا ہے کہ سوال سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ اب انہوں نے نہیں بتایا کہ 15 رمضان المبارک کو یہ اپنے شہر اورنگ آباد سے نکل رہے ہیں، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ زوال سے پہلے نکل رہے ہیں یا زوال کے بعد نکل رہے ہیں، اور 18 گھنٹے کا سفر ہے حیدرآباد تک کا، تو سیر رفتار ان کے لیے اور رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر ظہر کے بعد نکل رہے ہیں
اور ظہر سے کے بعد پہنچ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں بھی جائیں ہو جائے گا. لیکن اگر ظہر سے پہلے نکل رہے ہیں اور ظہر سے پہلے ہی یہ پہنچ رہے ہیں، 2-4 گھنٹے کا سفر ہے، ظہر سے پہلے نکلے اور ظہر سے پہلے پہنچ گئے کسی ایسی جگہ جہاں 10 دن یا 10 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو اس روزے کو بھی کنٹینیو کریں گے اور مزید روزے بھی رکھیں گے. لیکن اگر ظہر کے بعد نکلے تو ان کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر اقامت عشرہ کی نیت ہے 10 دن کی تو آگے والے روزے جو ہیں وہ روزے شمار ہوں گے، ورنہ ان کو سفر کا فائدہ حاصل ہوگا بعد میں قضا کریں گے. بعد میں قضا کرنی پڑے گی. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے، فرمائیے. السلام علیکم، میں فرزان اعظم علی گڑھ سے بات کر رہی ہوں. میری دعا ہے کہ ان چینل کو خداوند عالم دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب کی 8 رکعت کے بدلے میں ظہر اثر کی 8 رکعت قضا نماز ادا کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر ادا کر کے میں یہ نماز تمام کر سکتی ہوں. برائے مہربانی میرا جواب ضرور دیجیے. والسلام. خدا حافظ. نماز شب 11 رکعت ہے، لیکن کسی کے اگر نماز قضا ہیں تو وہ 8 رکعت ظہر اور عصر کی نیت سے اور 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ سکتا ہے اس طرح سے. دیکھیں، اگر نماز قضا ہے اور قضا کو ادا کر رہا ہے تو تداخل یہاں پر نہیں ہے. اس نے اگر 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی پڑھ لی تو اس نے ظہر مکمل کی ہے. اس نماز کو نماز شفا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص پوری نماز شب نہیں پڑھ پاتا ہے تو وہ 2-3 رکعت نماز پڑھ کر کے بھی اپنے آپ کو ثواب کو مستحق بنا لیتا ہے. تو انہوں نے نماز شفا پڑھ لی اور نماز وتر پڑھ لی، تو یہ نماز شب کی جزئی طور پر ادائیگی ہو گئی جس کا ثواب انہیں ملے گا. لیکن اگر 8 رکعت نماز جو نافلہ شب کے عنوان سے پڑھی جاتی ہے وہ اگر نہیں پڑھی تو یہ نماز شب ناقص ہی رہے گی. اس کا کمال کب پورا ہوگا؟ جب 8 رکعت یہ شامل ہو جائیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں، باقی سوالات آگے خدمت پیش کریں گے.